اے مسلمانوں دیاں دھیاں کہہ سکدیاں میرا جسم میری مرضی؟ اے مسلمانوں دی دھی کوئی کہہ سکتی؟ لو جی میں حضور نے حجت الوداع دے موقع تے مسلمان عورتاں دے حق کی دسے، یا ایھا الناس، اے حضور نے حجت الوداع 1,24,000 صحابہ یقیناً اتھے موجود سن، 1,24,000 حضور نے خطبہ کی ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انی لا ارانی و ایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ابدا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع و دماء الجاہلیت موضوعۃ و ان اول دم ادع من دمائنا دم ابن الربیعۃ ابن الحارث کان مسترضعا فی بنی سعد فقتلہ حذیل ورب الجاہلیت موضوع و اول ربا ادع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فانہ موضوع کلو، ایتھے تک تے حضور نے گل کی تھی۔ فرماؤ لوگو قیامت تک اب اس مقام پر میں نے اور تم نے کبھی جمع دوبارہ نہیں ہونا، یعنی اس کے بعد حضور اشارہ فرما رہے تھے کہ میں نے دنیا سے تشریف لے جانا ہے بس۔ پھر فرمایا تمہارا خون، تمہاری عزتیں، تمہارا مال اسی طرح ایک دوسرے پر حرام ہے جیسے آج کا دن ہے، آج کا مہینہ ہے، آج کی یہ جگہ ہے۔ حضور نے فرمایا ان قریب تمہاری اپنے رب سے ملاقات ہوگی اور رب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ فرمایا کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا، فرمایا میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو تم قتل کرنا شروع کر دو۔ فرمایا آج جاہلیت کی ہر چیز، الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، فرمایا آج جاہلیت کی ہر رسم، ہر رواج آج میں اپنے پاؤں کے نیچے روند کر جا رہا ہوں بس۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی کوئی تھوڑا بہت ہونا چاہیے تھا، میں کہا حضور تے پیراں تھلے لتاڑ کے چلے گئے جاہلیت دی ہر چیز۔ میں بڑے بڑے نیکاں دیاں شادیاں تے بھی گیا، میں شادیاں تے جانا بند کر دیتا، مینوں سمجھ نہیں آتی یہ مسلمانوں دیاں شادیاں ہو رہی۔ حضور تو اپنے پاؤں کے نیچے سارا کچھ روند کر چلے گئے، الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، فرمایا آج میں ہر چیز اپنے پاؤں کے نیچے جاہلیت کے روند کر جا رہا ہوں۔ ودماء الجاہلیت، جاہلیت کے خون بھی آج میں ختم کر کے جا رہا ہوں۔ اب جاہلیت کے نام پر دوبارہ لڑائی نہیں ہونی، سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون، میں اپنے چچا زاد ربیہ کا خون آج معاف کر کے جا رہا ہوں، جن کو حذیل نے قتل کر دیا تھا اور اس پر پھر جنگ جاری رہی۔ آج میں سب سے پہلے اپنے خاندان چچا زاد بھائی ربیہ کا خون حذیل کو معاف کر کے جا رہا ہوں۔ آج کے بعد جاہلیت پر لڑائی نہیں ہونی۔ ورب الجاہلیت، میں آج جاہلیت کا سود بھی ختم کر کے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس کا سود فإنہ موضوع کلو، آج اس کی ایک ایک پائی اپنے پاؤں کے نیچے ختم کر کے میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ یہ خطبہ اسی تو نہیں سی نا پڑھنا اقوام متحدہ وچ، یہ تو انہاں جا کے پڑھنا سی جنہاں کو گمرانیاں سن۔ گل کرو ساڈے نال، تسی امن کی باتیں کرتے ہو، دنیا کا نظام کیسے چلانا ہے، ساڈے آقا و مولا سیاسی خطبہ دے کے تشریف لے گئے دنیا، ہر موضوع تے حضور گل کر کے دنیا تو تشریف لے گئے۔ ہن اگی گل کی ہے، فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ ولکم علیہن اللہ یوطئن فروشکم احدا تکرہونہ فإن فعلن ذلک فاضربوہن ضربا غیر مبرج۔ اے حضور نے عورتوں تے حقوق دسے، فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے قیامت تک، کوئی بندہ میری امت کا عورتوں پر ظلم نہ کرے، یہ اللہ کے نام پر تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں، یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ اور تمہارے حقوق ان پر یہ ہے کہ جن کو تم ناپسند کرو کہ تمہارے گھر وہ بندے نہ آئیں، عورتوں پر لازم ہے کہ تمہاری اس بات کا احترام کریں، ان لوگوں کو تمہارے گھر نہ آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو۔ اور وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ، عورتوں کے حقوق تمہارے اوپر کیا ہے، رزقهن وکسوتهن بالمعروف، جیسے حالات ہوں، جیسا موسم ہو، جیسا معاشرہ ہو، اس کے مطابق تم نے اپنی عورتوں کو کھانا بھی دینا ہے اور لباس بھی ان کو اسی انداز سے دینا۔ لو جی کائنات عورتوں کے حقوق تو حضور نے دنیا سے، یہ تو حضور نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا نا، اور جب حضور ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو 3 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، اس کے بعد حضور نے دنیا میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ ایک تو فرمایا اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، میں دنیا سے جا رہا ہوں، جزیرہ عرب میں یہود و نصارہ کو نکال دینا ہے۔ یہ حضور نے آخری باتیں جو فرمائی، پہلی یہ فرمائی ان میں سے کوئی بندہ میرے جانے کے بعد
جزیرہ عرب میں نہ رہے، وَعَجِيزُ الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میرا جو نائب بنے، دنیا میں جتنے وفود آتے تھے مجھے ملنے کے لیے، جیسے میں ان کو تحفے تحائف دیتا تھا، میرا نائب بھی ان کی ایسی خدمت کرے، ایسی خدمت کرے۔ دوسری بات، تیسری بات کے بارے میں 6 قول ہیں کہ حضور نے یہ بات فرمائی، یہ بات فرمائی، یہ بات فرمائی۔ تیسری بات کے بارے میں صحابہ کے اندر مختلف رائے ہیں، لیکن یہ 2 پہلی پکی ہے۔ یہ تیسری فرمایا الوصیۃ بالقرآن، فرمایا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، قرآن کو کبھی نہ چھوڑنا۔ لشکر اسامہ کے بھیجنے کی بھی باری آئی، پھر اس کے اندر النساء النساء حضور نے فرمایا، اے گل ہے جڑی میں کرنا چاہتا، آخری جڑی حضور نے گفتگو فرمائی، اس کے بعد حضور نے دنیا میں ظاہری میں گفتگو نے فرمایا النساء النساء، کی مطلب اتقوا النساء اتقوا النساء، فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان پر کوئی زیادتی نہیں کرنی۔ تو حضور تے جاندے جاندے بھی عورتوں تے حقوق دسے، آج عورتیں اتنی بے باک ہو گئیاں کہ میرا جسم میری مرضی، اور وہ بھی ملک پاکستان میں، اور چاند کھڑی ہو کر ہماری پردہ دار با حیا با غیرت خواتین کو وہ گمراہ کرنا چاہتی ہیں۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو اب مرضی اللہ رسول کی چلے گی، ہاں اب مرضی ختم ہو گئی، اب مرضی ختم ہو گئی۔ تو یہ ہمارے معاشرے کو کیا گندا کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ، ان کو کوئی سمجھ ہے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ حضرات، ہر مسلمان پر لازم ہے، اقبال کہندا لرزم از تو شرم چو روز شمار، پرصدت آب روئے روزگار، حرف حق حضرت ماں بردئی پس چرابا دیگران سپردئی۔ اقبال کہندا جدو میں قیامت دا خیال کرنا پھر میں پانی پانی ہو جانا، میں شرم نہ انج کمدا۔ میں کہا اقبال کیوں کمدا؟ کہنے لگا اس واسطے کہ حضور نے قیامت نو بلا کے پوچھ لیا، اقبال اور اس دین دی خاطر تے لوگا میں نو ایتھے پتھر مارے، تو میرے دین دا کی کیتا؟